الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا آپ کا ذکر چل رہا تھا. اس زمانے میں جو جنگیں ہوئیں اور جو فتوحات ہوئیں اس زمن میں لکھا ہے، یہ تاریخ ہے 13 ہجری سے 23 ہجری تک. حضرت عمر کا دور خلافت
تقریباً 10.5 سال اور محیط تھا۔ اس دور میں ہونے والی فتوحات کی وسعت کا ذکر کرتے ہوئے علامہ شبلی نعمانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کے مفتوحہ علاقوں کا کل رقبہ 22,51,030 مربع میل بنتا ہے۔ ان مفتوحہ علاقوں میں یہ علاقے شامل ہیں: شام، مصر، ایران اور عراق، خوزستان، آرمینیا، آذربائیجان، فارس، کرمان، خراسان اور مکران، جس میں بلوچستان کا بھی کچھ حصہ آتا ہے۔ اسلامی جنگوں اور فتوحات کا سلسلہ تو حضرت ابوبکر کے دور میں شروع ہو گیا تھا۔ آپ کے دور میں، حضرت ابوبکر کے دور میں شام اور عراق میں اسلامی افواج جہاد میں مصروف تھیں اور بیک وقت کئی محاذوں پر جہاد جاری تھا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا گیا اور حضرت عمر کے دور خلافت میں بھی اسی طرح جاری رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک بات جو بہت نمایاں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود گویا ہر فتح کے وقت مسلمانوں کے لشکر میں موجود تھے۔ اگرچہ آپ نے اپنے دور خلافت میں کسی جنگ میں بھی باقاعدہ حصہ نہیں لیا، تاہم مسلمان کمانڈروں کو لشکر کے حوالے سے جملہ ہدایات مدینے سے آپ بھجواتے، یا جہاں بھی آپ موجود ہوتے وہاں ان سے رابطہ میں رہتے۔ بلکہ بعض جنگوں کے حالات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کی مسلمان سپہ سالاروں سے خط و کتابت روزانہ کی بنیاد پر جاری رہی، اور حضرت عمر نے مدینے میں بیٹھ کر مسلمانوں کو اپنے لشکروں کو ترتیب دینے کی ہدایات دیں، اور ان کو ان علاقوں کے بارے میں ایسے بتایا، اس طرح کی ہدایات دیں گویا حضرت عمر کے سامنے ان علاقوں کا نقشہ موجود تھا، یا وہ علاقے حضرت عمر کے سامنے تھے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں حضرت عمر کے متعلق لکھا ہے: وقال عمر رضی اللہ عنہ انی لا اجاہر جیشی وانا فی الصلاۃ، کہ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے لشکر تیار کرتا ہوں اور میں نماز میں ہوتا ہوں۔ یعنی آپ اس قدر متفکر ہوتے تھے کہ نماز کے دوران میں بھی اسلامی فوجوں کی منصوبہ بندی اور پلاننگ کا کام جاری رہتا تھا، دوران میں دعا بھی کرتے رہتے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں جا بجا نظر آتا ہے کہ آپ کی ہدایات کی پیروی کرتے ہوئے مسلمان فوجوں نے مشکل سے مشکل حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فتوحات حاصل کی۔ سید میر محمود احمد صاحب نے بھی ایک مقالہ لکھا تھا حضرت عمر کے دور خلافت کا، اور اس سے بھی انہوں نے مدد لی ہے۔ ہمارے نوٹس تیار کرنے والوں نے، ریسرچ سیل نے بعض نوٹس لیے ہیں، لیکن بہرحال یہ اصل ماخذ سے بھی چیک کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس بارے میں فتوحات ایران و عراق کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کے دور میں اہل فارس کے ساتھ جنگ جاری تھی کہ اس دوران حضرت ابوبکر بیمار ہو گئے، جس کی وجہ سے اسلامی افواج کو پیغامات موصول ہونے میں تاخیر ہو رہی تھی۔ اس لیے حضرت مثنیٰ اسلامی فوج میں اپنے نائب مقرر کر کے خود حضرت ابوبکر کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ آپ کو جنگ کے حالات سے باخبر کریں اور مزید مدد کی درخواست کریں۔ حضرت مثنیٰ مدینہ پہنچے اور حضرت ابوبکر کو واقعات کی اطلاع دی۔ اس پر حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو بلایا اور یہ وصیت فرمائی کہ اے عمر، میں جو کچھ کہتا ہوں اسے غور سے سنو، پھر اس پر عمل کرنا۔ آج سوموار کا دن ہے، میں توقع کرتا ہوں کہ میں آج ہی فوت ہو جاؤں گا، یہ حضرت ابوبکر فرما رہے ہیں۔ اگر میں فوت ہو جاؤں تو شام ہونے سے قبل لوگوں کو جہاد کی ترغیب دے کر مثنیٰ کے ساتھ بھیج دینا، اور اگر میری وفات رات تک مؤخر ہو جائے تو صبح سے پہلے مسلمانوں کو جمع کر کے مثنیٰ کے ساتھ کر دینا۔
میری موت کی مصیبت خواہ کتنی بڑی ہو، وہ تمہیں دین کے احکام اور خدا تعالیٰ کے احکام کی تعمیل سے ہرگز باز نہ رہنے دے۔ تم نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر میں نے کیا کیا تھا، حالانکہ لوگوں کو اور مخلوق کو اس جیسی مصیبت کبھی پیش نہیں آئی تھی۔ خدا کی قسم، اگر میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں ذرا تاخیر جائز رکھتا تو خدا ہم کو ذلیل کر دیتا، ہم کو سزا دیتا، اور مدینے میں آگ کے شعلے بھڑک اٹھتے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد حضرت عمر نے مسند خلافت پر متمکن ہوتے ہی اس وصیت کی تعمیل میں حضرت ابوبکر کی تدفین سے اگلے روز لوگوں کو جمع کیا۔ بیت خلافت کے لیے تمام اطراف سے بے شمار آدمی آئے ہوئے تھے، اور 3 دن تک ان کا تانتا بندہ رہا تھا۔ حضرت عمر نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور مجمع عام میں جہاد کا آغاز کیا، کیونکہ عرب قدیم سے مملکت ایران کی شان و شوکت اور زبردست فوجی طاقت سے خائف رہتے تھے، اور لوگوں کا عام طور پر خیال تھا کہ عراق حکومت فارس کا پایہ تخت ہے اور وہ حضرت خالد کے بغیر فتح نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سب خاموش رہے۔ حضرت عمر نے کئی دن تک وعظ کیا، لیکن کچھ اثر نہ ہوا۔ آخر چوتھے دن اس جوش سے تقریر کی کہ حاضرین کے دل دہل گئے اور لوگوں کی ایمانی حرارت جوش میں آئی، اور حضرت عبید بن مسعود ثقفی آگے بڑھے اور انا لہٰذا کہ میں اس کے لیے حاضر ہوں کا نعرہ مارا، اور اس جہاد کے لیے اپنا نام پیش کیا۔ ان کے بعد حضرت سعد بن ربیع اور سلید بن قیس سامنے آئے۔ ان لوگوں کو سامنے آنا تھا کہ ایمانی جوش مسلمانوں کے دلوں میں موجزن ہو گیا، اور وہ بڑے جوش و خروش سے بڑھ بڑھ کر جہاد عراق کے لیے اپنا نام پیش کرنے لگے۔ قبل ازیں عراقی افواج کی کمان حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں تھی، مگر حضرت ابوبکر نے اپنے آخری زمانے میں شامی جنگوں کی اہمیت کے پیش نظر ان کو شام جانے کا حکم دے دیا تھا، اور اب عراق کی اسلامی فوج کی کمان حضرت مثنیٰ بن حارثہ کر رہے تھے۔ اس موقع پر جب حضرت عمر مسلمانوں کو عراق کی جنگوں کے لیے اپنا نام پیش کرنے کی دعوت دے رہے تھے، حضرت مثنیٰ بھی مدینہ تشریف لائے ہوئے تھے۔ آپ نے بھی ایک ولولہ انگیز تقریر کی اور کہا کہ لوگوں، یہ محاذ بہت سخت اور گراں نہ سمجھو۔ ہم نے فارس والوں سے لڑائی کی اور ان پر غلبہ پایا، اور انشاءاللہ اس کے بعد بھی ہماری ہی فتح ہوگی۔ اب مدینہ اور اس کے نواح سے عراقی جنگوں میں شمولیت کے لیے مجاہدین کا لشکر تیار ہوا۔ یہ ساری تقریریں سننے کے بعد تبری اور بلازری نے اس لشکر کی تعداد 1000 بتائی ہے، اور کتاب اخبار الطوال کے مصنف علامہ ابو حنیفہ دیناوری 5000 تعداد بتاتے ہیں۔ لگتا ہے کہ لشکر کی مدینہ سے روانگی وقت تعداد 1000 تھی، مگر محاذ جنگ تک پہنچتے پہنچتے یہ تعداد 5000 تک جا پہنچی، کیونکہ بلازری اور ابو حنیفہ نے تصریح کی ہے کہ امیر لشکر راستہ میں جس عرب قبیلے کے پاس سے گزرتے اسے لشکر میں شمولیت کی دعوت دیتے۔ اب یہ سوال بھی پیدا ہوا کہ اس لشکر کا امیر کون ہو۔ حضرت عمر کی جوہر شناس نظر نے، وہ حضرت مثنیٰ تھے لیکن جو نیا لشکر تیار ہوا تھا اس کا امیر کون ہو، حضرت عمر نے ابو عبید ثقفی کا انتخاب کیا۔ بعض لوگوں پر یہ امر گراں گزرا کہ سابقون الاولون مہاجرین اور انصار کو چھوڑ کر جنہوں نے اپنے خون سے اسلام کے پودے کو سینچا تھا، ایک ایسے شخص کو امیر بنا دیا ہے جو بعد میں آنے والا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ صحابہ کو اگر کوئی امتیازی مقام حاصل ہے تو محض اس لیے کہ وہ اسلام کی خدمت میں پیش رہے اور دین کی طرف سے مدافعت کے لیے بڑھ چڑھ کر دشمن سے برسرے پیکار ہوئے۔
مگر اب اس موقع پر پیچھے رہ کر انہوں نے اپنا یہ حق کھو دیا۔ اس لیے اس موقع پر جو شخص اسلام کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے سامنے آیا وہی امارت کا حقدار ہے۔ حضرت ابو عبید کے بعد سعد بن عبید اور سلید بن قیس نے عراقی جنگوں کی دعوت کے موقع پر حضرت عمر کی آواز پر لبیک کہا تھا۔ حضرت عمر نے ان دونوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اگر تم میری آواز پر لبیک کہنے میں سبقت اختیار کرتے تو قبول اسلام میں سبقت کے باعث میں تمہیں کو یہ کمان سونپتا۔ گو سلید بن قیس پر ابو عبید کو ترجیح دینے کے متعلق علاوہ پہلی وجہ کہ حضرت عمر نے اس امر کا بھی اظہار فرمایا تھا کہ اس کام کے لیے کسی دھیمے شخص کی ضرورت ہے جو تحمل اور سوچ بچار سے جنگ کا اقدام کرے، مگر سلید بن قیس فوجی پیش قدمی کے سلسلے میں بڑے جلد باز واقع ہوئے ہیں۔ اگرچہ حضرت عمر نے شرف تقدم کے باعث ابو عبید کو یہ اہم کمان سونپی تھی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگ صحابہ کی قدیمی خدمات اور گزشتہ تجربات کو نظر انداز کر دینا بھی مناسب نہ تھا۔ اس لیے آپ نے حضرت ابو عبید بن عبید ثقفی کو تاکید بھی کر دی تھی کہ وہ صحابہ کے مشورے سے مستفید ہوں اور انتظامی امور میں ان کی رائے پر چلیں۔ یہ مختلف تاریخی کتب میں تاریخ طبری میں یہ ہے واقعہ سارا جسے یہ اخذ کیا گیا ہے۔ 13 ہجری میں ایک جنگ ہوئی جو جنگ نمارق اور کسخر کہلاتی ہے۔ حضرت عبید کے لشکر لے کر روانہ ہونے سے قبل ہی حضرت مثنیٰ واپس ہیرا عراق کی قدیمی عربی حکومت کا پایا تخت تھا اور فرات کے مغرب میں اس مقام پر واقع تھا جہاں بعد میں کوفہ آباد ہوا۔ وہاں چلے گئے اور بدستور اپنی فوج کی قیادت سنبھال لی، لیکن جلد ہی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ حضرت مثنیٰ کو اپنی افواج سمیت پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ ایرانی دربار میں رؤساء اور امراء کے باہمی اختلافات اور مناقشات اور اختلافات کا ماجگا بنا ہوا تھا۔ ایک نئی اور زبردست شخصیت کا ظہور ہوا جو خراسان کے گورنر فرخزاد کے بیٹے رستم کی تھی۔ ایرانی دربار کی طرف سے رستم سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا گیا اور وہ سب اراکین سلطنت جو تفرقہ اور انتشار سے ملک کی طاقت کمزور کرنے کا سبب بنے ہوئے تھے اب رستم کی اطاعت کا دم بھرنے لگے۔ رستم ایک بہادر اور صاحب تدبیر انسان تھا۔ اس نے عنان قیادت ہاتھ میں لیتے ہی مسلمانوں کے مفتوحہ علاقوں میں اپنے کارندے بھجوا کر بغاوت کروا دی اور فرات کے ملحقہ اضلاع میں مسلمانوں کے خلاف سخت جوش بھر دیا اور حضرت مثنیٰ کے مقابلے کے لیے ایک لشکر روانہ کیا۔ ان حالات کو دیکھ کر حضرت مثنیٰ نے کچھ پیچھے ہٹ جانا مناسب سمجھا اور ہیرا کو چھوڑ کر خفان کوفہ کے قریب ایک مقام ہے اس جگہ آ کر قیام پذیر ہو گئے۔ ادھر رستم برابر فوجی سرگرمیوں میں مشغول تھا۔ اس نے زبردست لشکر تیار کر کے 2 مختلف راستوں سے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے روانہ کیے۔ ایک لشکر جابان کی سرکردگی میں تھا جو مقام میں نمارق میں اترا۔ نمارق بھی عراق میں کوفہ کے قریب ایک جگہ ہے، اور دوسرا لشکر نرسی کی سرکردگی میں کسکر کی طرف روانہ کیا گیا۔ کسکر بغداد اور بصرے کے درمیان دجلہ کے قریب غربی کنارے پر ایک شہر ہے جس کے آثار پر واسط کا شہر آباد ہے۔ حضرت مثنیٰ کو مدینہ سے آئے ہوئے ابھی 1 مہینہ ہی ہوا تھا کہ حضرت ابو عبید مجاہدین کا لشکر لیے ہوئے خفان میں ان سے آ ملے۔ خفان بھی کوفے کے قریب ایک مقام کا نام ہے، اور چند ہزار مسلمانوں کا یہ لشکر اس وقت مواضع جنگ پر پہنچا جب عراق میں عام صورت حالات مسلمانوں کے لیے خوشکن نہ تھی، اور مفتوحہ اضلاع ایک ایک کر کے
ان کے ہاتھوں سے نکل رہے تھے۔ حضرت ابو عبید نے خفان میں اجتماع لشکر کی غرض سے چند روز قیام کے بعد نمارک کا رخ کیا۔ وہاں ایک زبردست ایرانی لشکر ایک بوڑھے تجربہ کار ایرانی سپہ سالار جابان کی سرکردگی میں خیمہ زن تھا۔ حضرت ابو عبید نے لشکر کی تنظیم کی، رسالہ حضرت مثنیٰ کی سرکردگی میں دیا، میمنہ کی کمان والک بن جدارہ کو دی اور میسرہ کا کمانڈر عمر بن حیثم کو مقرر کیا۔ ایرانی لشکر کے دونوں بازوؤں کی کمان جشنت ماہ اور مردان شاہ کر رہے تھے۔ یہ اسلامی اخلاق کا نمونہ اس جنگ میں جو پیش ہوا، اس پر میر محمود احمد صاحب نے اپنا تبصرہ کیا ہوا ہے کہ اسلامی اخلاق کا ایک نمونہ جو ہمیں نظر آتا ہے، نمارک کے مقام پر زبردست مارکہ ہوا اور ایرانی لشکر نے شکست کھائی۔ ایرانی لشکر کا سپہ سالار جابان زندہ گرفتار کر لیا گیا، مگر مطر بن فضہ جنہوں نے جابان کو گرفتار کیا تھا اسے پہچانتے نہ تھے۔ جابان نے ان کی لا علمی سے فائدہ اٹھا کر ان کو فدیہ دیا اور رہائی حاصل کر لی۔ کچھ دیر بعد مسلمانوں نے دوبارہ جابان کو گرفتار کر لیا اور حضرت ابو عبید کے پاس لائے اور آپ کو بتایا کہ جابان کو ایرانی لشکر میں کیا پوزیشن حاصل ہے، مگر حضرت ابو عبید نے یہ برداشت نہ کیا کہ ایک شخص جس کو ایک مسلمان سپاہی ایک دفعہ فدیہ لے کر رہا کر چکا ہے، دوبارہ قیدی بنا لیا جائے۔ لوگوں نے دوبارہ اصرار کیا کہ جابان کو تو گویا بادشاہ کی پوزیشن حاصل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو پھر بھی بدعہدی کا مرتکب نہیں ہو سکتا، چنانچہ رہا کر دیا گیا۔ اس واقعے سے اس ضابطۂ اخلاق پر روشنی پڑتی ہے جو اسلامی افواج کا لائے عمل ہوتا تھا، اور معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح مسلمان زبردست جنگی فوائد کے حصول کے لیے بھی اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے۔ پھر مارکہ سقاتیہ ہے جو 13 ہجری میں ہوا۔ یہ بھی نمارک کے مارکے سے شکست کھا کر ایرانی لشکر کسکر کی طرف بھاگا، جہاں ایرانی کمانڈر نرسی پہلے سے ایک لشکر جرجار لیے ہوئے مسلمانوں کے مقابلہ کے لیے تیار تھا۔ ابو عبید اس کے مقابلے کے لیے کسکر کی طرف بڑھے۔ نرسی جو کسکر میں ایرانی لشکر کا سپہ سالار تھا، ایرانی اراکین سلطنت میں خاص امتیازی مقام رکھتا تھا، اور وہ اور اس کے لشکر دونوں بازوؤں کے کمانڈر بندویا اور تیراویا ایران کے ساسانی بادشاہوں کے قریبی اور گہرے رشتہ داروں میں سے تھے۔ ایرانی دربار کو نمارک میں شکست کی خبر پہنچ چکی تھی، اور رستم نرسی کے لیے مزید امدادی افواج کے بھجوانے کا بندوبست کر رہا تھا کہ حضرت ابو عبید نے اپنی فوج کی نقل و حرکت کو تیز کرتے ہوئے نرسی کے لشکر کو اس کی امدادی فوج کے آنے سے قبل ہی کسکر کے نشیبی علاقوں میں جا لیا، یعنی اس پر حملہ کر دیا، اور سقاتیہ کے نام سے معروف تھا جگہ۔ سقاتیہ کے میدان میں ایک زبردست مارکے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ بڑے مارکے کے بعد ابو عبید نے کسکر کے ارد گرد علاقے میں مختلف جگہوں پر جمع شدہ دشمن کے مقابلے کے لیے اسلامی دستے بھی بھیجنا شروع کر دیے۔ پھر ذکر ہے جنگ باروسما، یہ بھی 13 ہجری کی ہے۔ باروسما کسکر اور سقاتیہ کے درمیان ایک مقام تھا جہاں پر ایرانی جرنیل جالینوس سے مقابلہ ہوا جو جابان کی مدد کے لیے آیا تھا۔ رستم نے نرسی کی امداد کے لیے ایک ایرانی کمانڈر کی سرکردگی میں ایک لشکر کسکر کی طرف روانہ کیا تھا۔ ابو عبید کو اس کی اطلاع مل چکی تھی، اور انہوں نے کمال ہوشیاری سے کام لے کر جالینوس کے لشکر کی آمد سے پہلے ہی نرسی کی افواج سے ٹکر لے لی اور اس کو شکست دے کر دشمن کی فوجی طاقت کو صدمہ پہنچا دیا تھا۔ اب جالینوس نے باروسما کے علاقے میں بکوسیاسا مقام پر لشکر انداز ہوا،
باکوسیا سیاسہ کے مقام پر لشکر انداز ہوا۔ جالینوس بصرہ اور کوفہ کے درمیان کی بستیوں کو ارض سواد کہا جاتا تھا، اور بروسما اور باکوسیاسا ان بستیوں میں سے 2 بستیاں ہیں۔ ابو عبید باکوسیاسا پہنچے اور مختصر سی لڑائی کے بعد ایرانی افواج نے شکست کھائی اور جالینوس میدان سے بھاگ کھڑا ہوا، اور ابو عبید نے وہاں قیام کر کے ارد گرد کے علاقوں پر مکمل قبضہ کر لیا۔ یہ مورخ جو تبری ہے ان کا بیان ہے۔ بلادری نے لکھا ہے کہ جالینوس سے مصالحت ہو گئی تھی، البتہ بعد کے مورخین میں ابن خلدون اور ابن اسیر نے تبری کی تائید کی ہے۔ جنگ جسر کا کچھ بیان کچھ عرصہ پہلے ہو چکا ہے، بلکہ یہاں بھی یہ ضروری ہے بیان کرتا ہوں۔ جنگ جسر یہ بھی 13 ہجری میں ہوئی، دریائے فرات کے کنارے مسلمانوں اور ایرانیوں کے درمیان لڑی گئی تھی۔ مسلمانوں کی طرف سے لشکر کے سپہ سالار حضرت ابو عبید ثقفی تھے، جبکہ ایرانیوں کی طرف سے بہمن جازویہ سپہ سالار تھا۔ مسلمان فوج کی تعداد 10,000 تھی، جبکہ ایرانیوں کی فوج میں 30,000 فوجی اور 300 ہاتھی تھے۔ دریائے فرات کے درمیان میں حائل ہونے کی وجہ سے دونوں گروہ کچھ عرصے تک لڑائی سے رکے رہے، یہاں تک کہ فریقین کی باہمی رضامندی سے فرات پر جسر یعنی ایک پل تیار کیا گیا۔ اسی پل کی وجہ سے اس کو جنگ جسر کہا جاتا ہے۔ جب پل تیار ہو گیا تو بہمن جازویہ نے حضرت ابو عبید کو کہلا بھیجا کہ تم دریا عبور کر کے ہماری طرف آؤ گے یا ہمیں عبور کرنے کی اجازت ہوگی۔ حضرت ابو عبید کی رائے تھی کہ مسلمانوں کی فوج دریا عبور کر کے مخالف گروہ سے جنگ کرے، جبکہ لشکر کے سردار جن میں حضرت سلید بھی تھے ان کی رائے اس کے خلاف تھی، لیکن حضرت ابو عبید نے دریائے فرات کو عبور کر کے اہل فارس کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ تھوڑی دیر تک لڑائی ایسی ہی چلتی رہی۔ کچھ دیر بعد بہمن جازویہ نے اپنی فوج کو منتشر ہوتے دیکھا تو اس نے ہاتھیوں کو آگے بڑھانے کا حکم دیا۔ ہاتھیوں کے آگے بڑھنے سے مسلمانوں کی صفیں بے ترتیب ہو گئیں، اسلامی لشکر ادھر ادھر ہٹنے لگا۔ حضرت ابو عبید نے مسلمانوں کو کہا کہ اے اللہ کے بندو، ہاتھیوں پر حملہ کرو اور ان کی سونڈیں کاٹ ڈالو۔ حضرت ابو عبید یہ کہہ کر خود آگے بڑھے اور ایک ہاتھی پر حملہ کر کے اس کی سونڈ کاٹ ڈالی۔ باقی اسلامی لشکر نے بھی یہ دیکھ کر تیزی سے لڑائی شروع کر دی اور کئی ہاتھیوں کی سونڈیں اور پاؤں کاٹ کر ان کے سواروں کو قتل کر دیا۔ اتفاق سے حضرت ابو عبید ایک ہاتھی کے سامنے آ گئے، آپ نے وار کر کے اس کی سونڈ کاٹ دی، مگر آپ اس ہاتھی کے پاؤں کے نیچے آ گئے اور دب کر شہید ہو گئے۔ تاریخ طبری کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو عبید کی بیوی دوما نے جنگ سے قبل ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک شخص آسمان سے ایک برتن میں جنت کا ایک مشروب لایا جس کو حضرت ابو عبید اور جبر بن ابو عبید نے پیا ہے، اسی طرح ان کے خاندان کے چند لوگوں نے بھی پیا ہے۔ دوما نے خواب اپنے شوہر سے بیان کی۔ حضرت ابو عبید نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر شہادت ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو عبید نے لوگوں کو وصیت کی کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو جبر سپہ سالار ہوں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو فلاں فلاں شخص سپہ سالار ہوگا۔ چنانچہ جس شخص نے خواب میں اس برتن سے مشروب پیا تھا ان کو حضرت ابو عبید نے ترتیب وار سپہ سالار مقرر کر دیا، اور پھر فرمایا کہ اگر ابو القاسم بھی شہید ہو جائیں تو پھر حضرت مثنیٰ تمہارے سپہ سالار ہوں گے۔ دوما کا یہ خواب حرف بحرف پورا ہوا۔ اس جنگ میں حضرت ابو عبید کے بعد علیہ ترتیب بیان کردہ 6 اشخاص ایک ایک کر کے علم امارت ہاتھ میں لیتے چلے گئے اور شہید ہوتے چلے گئے۔ 8ویں شخص حضرت مثنیٰ تھے جنہوں نے اسلامی جھنڈے کو لے کر دوبارہ ایک پرجوش حملے کا ارادہ کیا، لیکن اسلامی لشکر کی صفیں بے ترتیب ہو گئی تھیں اور لوگوں نے مسلسل 7 امیروں کو شہید ہوتے دیکھ کر بھاگنا شروع کر دیا تھا، جبکہ کچھ دریا میں کود گئے تھے۔
حضرت مثنیٰ اور آپ کے ساتھی مردانگی سے لڑتے رہے، بالآخر حضرت مثنیٰ زخمی ہو گئے اور آپ لڑتے ہوئے دریائے فرات عبور کر کے واپس آ گئے۔ اس واقعہ میں مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ مسلمانوں کے 4000 آدمی شہید ہوئے، جبکہ ایرانیوں کے 6000 فوجی مارے گئے۔ یہ شکست مسلمانوں کے لیے زیادہ دیر تک ضرر رساں نتائج پیدا کرنے کے موجب بنتی، مگر خوش قسمتی یہ ہوئی کہ قدرتی موقع ایسا پیدا ہو گیا کہ دشمن مسلمانوں کا تعاقب نہ کر سکا، کیونکہ خود ایرانی اراکین سلطنت میں باہمی اختلاف پیدا ہو جانے کی وجہ سے بہمن جازویہ کو واپس جانا پڑا۔ ابن اسیر نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ خود ایرانی دارالحکومت مدائن میں اراکین سلطنت کے ایک فریق نے رستم کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ حضرت مسلم موعود نے بھی جنگ جسر کے بارے میں کچھ بیان فرمایا ہے کہ سب سے بڑی اور ہولناک شکست جو اسلام کو پیش آئی وہ جنگ جسر تھی۔ ایرانیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کو زبردست لشکر گیا۔ ایرانی سپہ سالار دریا پار اپنے مورچے بنائے، سپہ سالار نے دریا پار اپنے مورچے بنائے اور ان کا انتظار کیا۔ اسلامی لشکر نے جوش میں بڑھ کر ان پر حملہ کیا اور دھکیلتے ہوئے آگے نکل گئے، مگر یہ ایرانی کمانڈر کی چال تھی۔ اس نے ایک فوج بازو سے بھیج کر پل پر قبضہ کر لیا اور تازہ حملہ مسلمانوں پر کر دیا۔ مسلمان مصلحتاً پیچھے لوٹے، مگر دیکھا کہ پل پر دشمن کا قبضہ ہے۔ گھبرا کر دوسری طرف ہوئے تو دشمن نے شدید حملہ کر دیا اور مسلمانوں کی بڑی تعداد دریا میں کودنے پر مجبور ہو گئی اور ہلاک بھی ہو گئی۔ مسلمانوں کا یہ نقصان ایسا خطرناک تھا کہ مدینہ تک اس سے ہل گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ والوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ اب مدینہ اور ایران کے درمیان کوئی روک باقی نہیں، مدینہ بالکل ننگا ہے اور ممکن ہے کہ دشمن چند دنوں تک یہاں پہنچ جائے، اس لیے میں خود کمانڈر بن کر جانا چاہتا ہوں۔ باقی لوگوں نے تو اس تجویز کو پسند کیا، مگر حضرت علی نے کہا کہ اگر خدا نخواستہ آپ کام آ گئے تو مسلمان تتر بتر ہو جائیں گے اور ان کا شرازہ بالکل منتشر ہو جائے گا، اس لیے کسی اور کو بھیجنا چاہیے، آپ خود تشریف نہ لے جائیں۔ اس پر حضرت عمر نے حضرت سعد کو، جو شام میں رومیوں سے جنگ میں مصروف تھے، لکھا کہ تم جتنا لشکر بھیج سکتے ہو بھیج دو، کیونکہ اس وقت مدینہ بالکل ننگا ہو چکا ہے، اور اگر دشمن کو فوری طور پر نہ روکا گیا تو وہ مدینے پر قابض ہو جائے گا۔ یہ ذکر ابھی چل رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا۔ یہ تو اس جنگ کے بارے میں تھا، اس کی مزید تفصیلات باقی جنگوں کی بھی آئندہ آئیں گی۔ اب میں اس وقت کچھ مرحومین کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں، جن کے جنازے بھی پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ اس میں سے پہلا ذکر ہے فتح عبدالسلام صاحب۔ فتح عبدالسلام مبارک صاحب ہیں، پورا نام ان کا، مصر کے تھے۔ یہ 75 سال کی عمر میں گزشتہ دنوں ان کی وفات ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے والد نقشبندی طریقے کے پیروکار تھے۔ انہوں نے اپنے ایک بچے کو دینی تعلیم کے لیے وقف کرنے کا عہد کیا اور فتح صاحب کو اس کے لیے منتخب کیا گیا۔ فتح صاحب نے 10 سال کی عمر میں حفظ قرآن مکمل کر لیا۔ قرآن کریم سے عشق کی وجہ سے فتح صاحب کے والد نے بھی ان کے ساتھ ہی قرآن کریم حفظ کرنا شروع کر دیا اور مکمل قرآن حفظ کیا۔ بعد میں خدا کا ایسا فضل ہوا کہ ان کے والد نے 88 سال کی عمر میں بیعت بھی کر لی۔ قرآن حفظ کرنے کے بعد فتح صاحب نے الازہر کے تحت ایک ہائی اسکول سے امتیازی کامیابی کے ساتھ تعلیم مکمل کی، پھر قاہرہ یونیورسٹی سے انجینئرنگ میں ڈگری لی۔ زمانہ طالب علمی میں مطالعہ کے بے شوق کی وجہ سے اپنی جیب خرچ سے پیسے بچا بچا کر کتب خریدتے اور مطالعہ کرتے۔ پھر مصر کی ایئر فورس میں افسر مقرر ہوئے۔ فوج میں ان پر یہ الزام لگا کہ آپ بعض انقلابی اسلامی تحریکوں کے مخفی منصوبوں میں شامل ہیں، حالانکہ آپ ان کے مخالف تھے اور ان کی اصلاح کے لیے کوشاں تھے۔ بہرحال اس الزام میں ایک عرصہ جیل میں گزارنے کے بعد آپ کو بری کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ عراق چلے گئے۔
کچھ عرصہ وہاں بطور انجینئر کام کیا۔ 1991 میں عراق میں جنگ کے دوران انہوں نے بڑا خطرناک گزارا۔ جس علاقے میں آپ رہتے تھے وہاں ایک رات میں 10 بم گرے۔ آپ اپنی فیملی کو لے کر دعاؤں میں مصروف رہے اور اللہ تعالیٰ نے حیرت انگیز طور پر ان کو محفوظ رکھا۔ پھر آپ اردن آ گئے اور معتزلی فرقہ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ پھر مصر آئے اور کسی قدر اہل قرآن کی طرف مائل تھے کہ جماعت سے تعارف ہوا۔ احمدیت میں آپ کو تمام پریشان کن مسائل کا حل ملا تو آپ نے بیعت کر لی۔ بیعت کا واقعہ خود بیان کرتے ہیں فتح صاحب کہ 1995 میں مصر میں ابن خلدون نامی ایک علمی مرکز میں مختلف لیکچرز ہوتے تھے۔ وہاں مجھے بھی متعدد بار لیکچر دینے اور مختلف موضوعات پر سوالات کے جوابات دینے کی توفیق ملی۔ 1998 میں مکرم مصطفیٰ ثابت صاحب نے اس مرکز میں میرا لیکچر سنا تو بہت تعریف کی اور اپنے گھر دعوت دی، جہاں مجھے 3 گھنٹے کی ایک ویڈیو کیسٹ دکھائی جس میں مکرم علمی شافی صاحب مرحوم نے دجال کے متعلق حدیث میں مذکورہ امور کی ایک ایسی تعویل بیان کی جو مجھے بہت پسند آئی ہے۔ فتح صاحب کہتے ہیں کہ میرے پوچھنے پر ثابت صاحب مرحوم نے بتایا کہ یہ تفسیر جو ہے یہ قاتل دجال حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ہے۔ 1999 میں مصطفیٰ ثابت صاحب نے کہتے ہیں مجھے کتاب اسلامی اصول کی فلاسفی دی جس نے میرے اندر ایک عجیب انقلاب پیدا کر دیا، اور میں نے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں تفصیلی تحقیق کا فیصلہ کر لیا۔ میں اپنی ذاتی تحقیق سے اس نتیجے پر پہنچا ہوا تھا کہ ناسخ و منسوخ کا عقیدہ غلط اور قرآن کی حرمت کے خلاف ہے۔ نیز آزادی مذہب کا میں قائل تھا۔ احمدیت کے بارے میں تحقیق کرنے لگا تو دیکھا کہ احمدیت تو انہی باتوں کا پرچار کرتی ہے۔ پھر بعض آیات قرآنیہ کے بارے میں سوال کرنے پر مصطفیٰ ثابت صاحب نے مجھے 5 والیوم کمنٹری دی اور کہا کہ اس میں سے سب سوالوں کا جواب موجود ہے۔ میں نے دیکھا اس میں میرے تمام سوالوں کے جوابات میرے ہی طرز فکر اور میری توقع کے عین مطابق موجود تھے۔ میں نے بہت سوچا، کہتے ہیں فتح صاحب کہ میں نے بہت سوچا کہ وہی الہی کا جھوٹا دعویٰ کرنا تو ظلم عظیم ہے، لیکن جو امور امام مہدی علیہ السلام لے کر آئے ہیں سب حق و ہدایت اور روحانی علوم پر مشتمل ہیں۔ اکا دکا مفہوم تو کوئی نہ کوئی بیان کر دیتا ہے، لیکن اس قدر سچے مفاہیم اور اتنی بڑی تعداد میں اس پوری صدی میں کسی بھی شخص کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے اس عظیم انعام سے ایسے شخص کو نوازا ہے جو ظلم عظیم کرتے ہوئے وہی الہی کا دعویٰ کرتا ہے؟ آخر دعاؤں سے پڑھائی پڑھ کے سوچ کے 2001 میں مصطفیٰ ثابت صاحب جب مصر تشریف لائے تو کہتے ہیں کہ میں نے انہیں بتایا کہ میں امام مہدی علیہ السلام پر ایمان لے آیا ہوں۔ انہیں شدت جذبات کی وجہ سے ایک لمحہ کے لیے میری بات کا یقین نہ آیا۔ اس کے بعد میں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی عربی کتب کا مطالعہ شروع کیا اور معانی اور مفاہیم کا ایک بحر ذخار میرے سامنے ٹھاٹھے مارنے لگا۔ فتح صاحب کی علمی خدمات جو ہیں جماعت کے لیے 2005 میں حضرت مسلم موعود کی کتاب حیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انگریزی سے عربی میں ترجمہ کیا، لائف آف محمد کا۔ الحوار المباشر کے پروگراموں میں شامل ہوتے رہے اور بڑے پرجوش انداز میں مدلل اور مفصل جوابات دیتے تھے جنہیں احباب بہت پسند کرتے تھے۔ ایک مصری عیسائی پادری نے قرآن کریم پر اعتراضات پر مبنی ایک سیریز چلائی جس کا عنوان تھا حل القرآن و کلام اللہ، یعنی کیا قرآن خدا کا کلام ہے۔ اس کے جواب میں فتح صاحب نے 2006 میں پروگراموں کی ایک سیریز ریکارڈ کروائی جس کا نام تھا نام انہو کلام اللہ، یعنی ہاں بے شک یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے عربی قصائد کی تشریح پر مشتمل پروگرام روح القدس مع کیا، جس میں قصائد کے لفظی و معنوی اعجاز کو بہت خوبصورت انداز سے واضح کیا۔
اس کے علاوہ متعدد پروگراموں میں شرکت کرتے رہے جن میں نبوات تحققت یعنی پیشگوئیاں جو پوری ہو گئیں، براہین احمدیہ کی معارف، فی سماوات القرآن، تاریخ اسلام اور خاتم النبیین وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جماعتی خدمات بھی ہیں آپ کی۔ مقامی جماعت میں ایک لمبا عرصہ تک سیکٹری تبلیغ کے طور پر خدمت بجاتے رہے، اپنے آپ کو وقف کے لیے بھی پیش کیا، کئی سال تک بطور وقف زندگی جماعتی خدمات بجاتے رہے، جماعتی سینٹر میں درس بھی دیا کرتے تھے۔ ان کے بیٹے ابراہیم فتیح صاحب کہتے ہیں کہ ابا جان مرحوم سورہ فاتحہ کی روشنی میں سچی زندگی جینے والے انسان تھے۔ ان کی زندگی نعمت خلافت کے نور سے فیض یاب تھی۔ خلیفہ وقت کے لیے عشق اور تعظیم کے عجیب جذبات رکھتے تھے۔ ان کے نزدیک سب مشکلات کے حل اور سب مسائل کو سمجھنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا راستہ جاننے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے خلافت۔ لکھتے ہیں کہ والد صاحب قول و فعل میں کامل سچ سے کام لینے میں مشہور تھے۔ ہر کام سے پہلے ہمیشہ دعا اور خدا کے حضور گڑگڑاتے تھے۔ اگر ان سے کوئی کہتا کہ مجھے نصیحت کریں تو اسے کہتے کہ دعا کرو اور اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم طلب کرو، اور خلیفہ وقت کو دعا کے لیے لکھو۔ اب گہرا علم اور وسیع معلومات رکھتے تھے۔ مطالعہ بہت وسیع تھا، ہر علم کی کتابیں پڑھتے اور نئے افکار اور جدید تحقیقات کو سمجھنے کی کوشش میں لگے رہتے۔ حاصل مطالعہ اور علم کا باریک دینی امور کو سمجھنے اور سمجھانے میں صرف کرتے، اور حاصل مطالعہ اور علم کو باریک دینی امور کو سمجھنے اور سمجھانے میں صرف کرتے۔ درس و تدریس میں ان کا انداز بہت خوبصورت تھا، اور اس دوران کبھی کبھی مزاح بھی کرتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کو ہمیشہ پڑھتے رہتے اور ان سے معارف کے موتی نکال کر انہیں اپنی روزمرہ زندگی میں مشعل راہ بناتے۔ جمعہ کے روز اپنے لیکچر میں اور MTA کے پروگراموں میں یہ معارف بیان کرتے تھے۔ خدمت دین کا جذبہ بہت تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہسپتال میں جو بیمار تھے داخل تھے، سانس میں دشواری کے باوجود نرسوں کو احمدیت کی تبلیغ کرتے رہے۔ جن اعلیٰ اخلاق کی لوگوں کو نصیحت کرتے، گھر میں ان پر عمل کر کے دکھاتے۔ اسر و یسر میں سچائی اور تقوی سے چمٹے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی انہیں بہت تڑپ تھی۔ اکثر کہتے کہ اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس دنیا میں آخرت کے لیے عمل کرنا ہی حقیقی نجات ہے۔ اکثر خدا تعالیٰ سے ملنے کے لیے شوق کی باتیں کرتے تھے۔ آخری دنوں میں ان کے بیٹے کہتے ہیں جب مجھے پریشان دیکھتے تو کہتے کہ میرے پاس بیٹھ کر سورہ فاتحہ اور درود شریف بار بار پڑھو، کیونکہ بیماری سے شفا خدا تعالیٰ کے اذن سے ہوتی ہے، اور اسی کو دوا کا بھی علم ہے۔ طب اس کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ مجھے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بلکہ خدا تعالیٰ سے ملنے کا شوق ہے۔ یہ بیٹے لکھتے ہیں کہ میری والدہ بیان کرتی ہیں کہ میرے میاں ہمیشہ جماعت کی خدمت کو ہر دوسرے کام پر ترجیح دیتے تھے۔ زیادہ وقت گھر سے باہر تبلیغ میں گزارتے تھے۔ اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ بھی ہمارے بچوں کی خارق عادت طور پر حفاظت فرماتا تھا۔ ڈاکٹر حاتم علمی شافی صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے بھائی اور استاذ مکرم فتیح عبدالسلام صاحب واقعتاً ایسے لوگوں میں سے تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنوں میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خدا سے کیا ہوا عہد پورا کر دیا۔ بیعت سے وفات تک کے عرصے میں ڈاکٹر حاتم صاحب کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو ایک عجیب انسان پایا ہے۔ آپ کو خدا تعالیٰ اور اس کی صفات اور توحید کی محبت کا نشہ تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے عاشق تھے۔ سورہ فاتحہ کے عشق میں فنا تھے۔ اپنی قیمتی درسوں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تفسیر سورہ فاتحہ کے آسمانوں میں پرواز کرتے نظر آتے تھے۔ حسین المصری صاحب اردن سے ہیں، لکھتے ہیں فتیح صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور قادیان کے عاشق تھے۔ خلافت پر آپ کو پختہ ایمان تھا، بہت علمی آدمی تھے۔ پھر اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ قادیان کے جلسہ 2018 میں انہوں نے اکٹھے شرکت کی۔ کہتے ہیں جب میں قادیان پہنچا
تو مجھے سرائے وسیم میں ٹھہرایا گیا. وہاں بڑے محبت سے ملے مجھے فتیح صاحب. جلسہ کی کارروائی کے بعد رات کو میرے ساتھ براہیم احمد کی باتیں شروع کر دیتے. آپ کو قادیان سے عشق تھا. قادیان کے بارے میں کہتے کہ یہ ہمارے پیارے کی بستی ہے، پیارے کی پیاری بستی ہے. ہم نے مل کر قادیان کے مقدس مقامات دیکھے، اور کہتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا کہ حلمی فتیح صاحب کو ہر جگہ اور اس کی تاریخ کا تفصیلی علم تھا. جس دن انہوں نے قادیان سے رخصت ہونا تھا، ہم نماز فجر کے بعد بیت الذکر اور بیت الدعا میں گئے. وہاں آپ کی شدت عجز و نیاز دیکھ کر میں بھی ضبط نہ کر سکا. وہاں سے فارغ ہو کر جب باہر نکلے اور بہشتی مقبرہ والے چوک کے قریب پہنچے تو حیران و پریشان ادھر ادھر دیکھنے لگے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد میرے پوچھنے پر روتے جاتے تھے اور سسکیاں لیتے جاتے تھے، اور پھر زمین پر سجدے میں گر گئے. پھر اٹھے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کانپتی آواز سے کہا کہ اے خدا، تجھے پتہ ہے کہ اپنے پیارے کی ہمسائیگی میں رہنا مجھے کتنا عزیز ہے. اے خدا، تجھے علم ہے کہ میں آج کی رات یہیں گزارنا چاہتا ہوں، لیکن تھوڑی دیر بعد ہمارے رخصت ہونے کا وقت ہو جانا ہے، کیونکہ ان کو اطلاع دی گئی تھی کہ آج انہوں نے واپسی ہے ان کی. اس دن جس دن یہ واقعہ ہوا، تو ہر چیز پر قادر ہے، ہر کام تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے اذن سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، اور قانون قائم ہے اور بدلتے ہیں. میرا سفر ملتوی کر دیتا چند گھنٹے اور میری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو. اور پھر بہرحال ہوا یہ کہ گاڑی آئی، اور اس دن کیونکہ ان کو کہا گیا تھا ان کی سیٹیں ہیں، فتیح صاحب کا سامان اس میں رکھ دیا گیا. تھوڑی دیر بعد سرائے وسیم میں فتیح صاحب کی آواز گونجی کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہتے ہیں یہ کہ میرے رحیم، انہوں نے کہا کہ میرے رحیم رب نے میری دعا سن لی اور میرا سفر ملتوی کر دیا. وہ خدا تعالیٰ کی حمد و شکر میں مصروف تھے. تو کہتے ہیں میں نیچے اترا تو انہوں نے بڑے زور سے مجھے گلے سے لگا کر فرمایا، فتیح صاحب نے، کہ آپ نے دیکھا کیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے مسیح موعود علیہ السلام کی برکت سے ہماری دعائیں قبول فرمائیں، اور کس طرح قبول فرماتا ہے. پھر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہیں دیکھ کر میں بھی اشکبار ہو گیا. بتانے لگے کہ منتظمین کو غلطی لگی تھی کہ میری فلائٹ آج ہے. وہ آج نہیں تھی بلکہ اگلے دن تھی یا کسی اور دن تھی. ان کو اپنی وفات کا بھی کہتے ہیں پتہ چل گیا تھا، جس کا اظہار انہوں نے حسین صاحب سے کیا، اور جو پروگرام وہ بنا رہے تھے MT کے لیے اس کے لیے ہدایات بھی دیں کس طرح بنانا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کو ایک اعلان ہوا تھا کہ یدعون لکا ابدال الشام و عباد اللہ من العرب، یعنی تیرے لیے ابدال شام کے دعا کرتے ہیں اور بندے خدا کے عرب میں سے دعا کرتے ہیں. حضرت مسیح نے لکھا ہے کہ خدا جانے یہ کیا معاملہ ہے اور کب اور کیوں کر اس کا ظہور ہو، واللہ عالم بالصواب. لیکن بہرحال ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جہاں جہاں بھی عرب جماعتیں قائم ہو رہی ہیں ان میں بھی، اور اس مثال سے جو 20 میں نے دی ہے فتیح صاحب کی، یہ سامنے آتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ عربوں میں سے مخلصین پیدا کر رہا ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام پر درود و اسلام بھی بھیجتے ہیں اور محبت اور پیار اور عشق کا اظہار بھی کرتے ہیں. اس بات کی گواہی دیتے ہوئے حاتم صاحب بھی لکھتے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود اور آپ کی کتب اور اشعار سے فتیح صاحب کی محبت خارج از بیان ہے. خلافت سے مرحوم کی محبت اور اطاعت اور احترام ان کے ہر قول و فعل سے جھلکتا تھا اور ہر ایک کو نظر آتا تھا. راسخ یقین تھا کہ خلافت خدا تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے اور اس کے ملنے پر حمد و شکر کے گیت گاتے تھے. وہ اس حبل اللہ کو بڑی مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے اور اطاعت خلافت میں فنا تھے. یہ تو میں نے بھی دیکھا ہے. ایسا پیار اور محبت ملاقات کے وقت ان کی آنکھوں میں اور ہر حرکت سے نظر آتا تھا اور جھلکتا تھا جو غیر معمولی معیار کا تھا، اور ساتھ ادب اور احترام بھی تھا بے شمار. اگر ان کی کسی بات یا دلیل کو بڑے علمی مضامین لے کے آتے تھے، مجھے سمجھ نہیں اگر گائی میں نے رد کر دیا یا مزید تحقیق کے لیے کہا
تو کامل شرح سے اسے تسلیم کیا، گویا کہ خلافت کے فدائی اور سلطان نصیر تھے۔ اسامہ عبدالعظیم صاحب لکھتے ہیں کہ فتح عبدالسلام صاحب بہت بڑے عالم تھے، عمر میں بھی بڑے ہونے کے باوجود بہت عاجز انسان تھے۔ ہم میں سے سب سے چھوٹے کے ساتھ بھی بڑے ادب سے پیش آتے اور اس کا مشورہ قبول کرتے تھے۔ بہت وسیع حوصلے کے مالک تھے، اگر کسی سے کوئی زیادتی ہو جاتی تو سب کے سامنے بڑے انکسار کے ساتھ اس سے معذرت کرتے اور اس کا سر چومتے۔ مرحوم کو اسلام سے بہت محبت تھی اور احمدی نوجوانوں کو جماعت کے ایسے خادم اور سپاہی بنانا چاہتے تھے جن میں علم بھی ہو اور روحانیت بھی۔ رات دیر تک ہمیں نصیحت کرتے اور جماعتی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلاتے۔ کہتے ہیں کہ بہت حلیم تھے، اگر کوئی آپ سے اکھڑپن سے بات کرتا تو بھی اس کا جواب سختی سے نہ دیتے تھے۔ میرے علم میں بھی ہے بعض لوگوں نے ان کو سخت تکلیف بھی پہنچائی، ان سے سخت رویہ اختیار کیا، لیکن اگر وقتی طور پر کسی وجہ سے ان کے منہ سے تو سخت لفظ نکل بھی گیا فتح صاحب کے منہ سے تو پھر معافی بھی مانگی، اور بعض دفعہ مجھے بھی لکھ دیتے تھے کہ میں نے اس شخص سے فلاں بات کی ہے اور اس کے معافی بھی مانگ لی ہے۔ تو یہ حوصلہ کم لوگوں میں ہی ہوتا ہے۔ تمیم صاحب لکھتے ہیں کہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اسلام میں کوئی خلافت کے بغیر درست نہیں، اسلام میں کوئی کام خلافت کے بغیر درست نہیں ہو سکتا۔ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ مختلف خیالات کی طرف مائل کرنا نہیں، بلکہ ہمیں خلیفہ کی ضرورت ہے جو اختلافات کا فیصلہ کرتا ہے اور خدائی رہنمائی کے نتیجے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ مرحوم ہمیشہ ہر اس بات کو چھوڑنے کے لیے تیار تھے جسے خلیفہ وقت قبول نہیں کرتے تھے۔ جب بھی حضور کہتے ہیں آپ سے مل کر آتے ایک عجیب خوشی سے مخمور نظر آتے اور بڑے وجد اور محبت سے ملاقات اور اس میں ہونے والی باتوں کا تذکرہ کرتے۔ فلسطین سے خاتون سما صاحبہ کہتی ہیں میں نے خواب میں دیکھا جو حقیقت لگتا تھا کہ میں اور میری بہن سحر بیٹھی ہیں اور اس نے مجھے کہا کہ اسے کسی نے بتایا ہے کہ ایک فرشتہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے احمدیوں کو گھیرے ہوئے تھا۔ جب فتح صاحب آئے تو فرشتے نے فتح صاحب سے کہا کہ تم چنبیلی کا سب سے خوبصورت پھول ہو۔ اس پر میں اپنی بہن کو کہتی ہوں کہ فتح صاحب کتنے پاک صاف ہیں۔ طاہر ندیم صاحب عربی ڈیسک کے ہیں، لکھتے ہیں کہ ان میں خوبی یہ تھی کہ باوجود ایک بڑے عالم ہونے کے وہ شخص عاجزی کا پتلا تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے کلام سے ایسا والہانہ لگاؤ اور عشق تھا کہ ابراہیم احمدیہ کو انہوں نے نہ جانے کتنی مرتبہ پڑھا اور اس کے نئے نئے مطالب نکال کر پیش کرتے رہتے تھے۔ اس پر انہوں نے کئی پروگرامز بھی ریکارڈ کروائے۔ جلسہ کی بھی رونق تھے، ہم جانتے ہیں سارے، ہر بڑی پرزور آواز تھی اور آخری دن بڑے پرجوش نعرے بھی لگایا کرتے تھے۔ ایک جوش ہوتا تھا ان کے نعروں میں بھی اور لگتا تھا دل سے آواز پھوٹ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو بھی ان کے نقش قدم میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی دعائیں جو ہیں بچوں کے لیے وہ بھی قبول فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ اگلا ذکر ہے مکرمہ رضیہ بیگم صاحبہ جو خلیل مبشر صاحب سابق مبلغ انچارج کینیڈا اور امیر مشنری انچارج سابق امیر مشنری انچارج سیرا لیون کی اہلیہ تھیں۔ یہ بھی گزشتہ دنوں وفات پا گئی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خلیل صاحب لکھتے ہیں کہ میری اہلیہ رضیہ بیگم میدان تبلیغ کے طویل عرصے کے دوران اپنے واقف زندگی خامد کے ساتھ شانہ بشانہ صبر، جوش اور ولولے کے ساتھ خدمت سلسلہ کی توفیق پاتی رہیں۔ افریقہ میں خصوصیت سے آپ کو بھرپور انداز میں مہمان نوازی اور خدمت کی توفیق ملتی رہی، کبھی بے جا مطالبہ نہیں کیا اور ہر حال میں صبر و شکر کے ساتھ وقف زندگی خامد کے ساتھ مل کر خدمت دین کی توفیق پائی۔ مرحومہ عبادات میں باقاعدہ تھیں، صدقہ اور مالی قربانی میں دلی شغف اور جوش کے ساتھ حصہ لیتیں۔ وفات سے قبل تمام چندہ جات کی ادائیگی کو مکمل کیا۔ مرحومہ موسیہ تھیں، عثمان گان میں ایک بیٹا اور 3 بیٹیاں اور باقی آگے ان کی نسلیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ اگلا ذکر ہے محترمہ سائرہ سلطان صاحبہ اہلیہ ڈاکٹر سلطان مبشر صاحب۔
ان کی بھی گزشتہ دنوں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے وفات ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ان کو بھی لگ بھگ سے لجنہ پاکستان میں مختلف شعبہ جات میں خدمت کی توفیق ملی اور خدمت خلق کے شعبے میں خاص طور پہ خدمت کی توفیق زیادہ ملی. ان کے میاں ڈاکٹر سلطان بشیر صاحب لکھتے ہیں کہ جماعت اور خلافت کی وفادار تھیں. اس بات پر بہت خوش تھیں کہ ہمارا گھر مسجد مبارک کے قریب ہے. جب ان کی شادی ہوئی تو اس وقت ان کی ساس صاحبہ وفات پا چکی تھیں. ان کے سسر مولانا دوست محمد شاہد صاحب حیات تھے. ان کی ہمیشہ بیٹیوں کی طرح خدمت کی اور ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھا. ان کے پاس مختلف ممالک سے آنے والے مہمان جو دن کے کسی بھی حصے میں آتے تھے ان کی مہمان نوازی بھرپور طریقے پہ کرتی تھیں. ایک واقف زندگی کی بہو ہونے کا انہوں نے حق ادا کر دیا. نہایت درجہ غریب پرور تھیں اور اس معاملہ میں ان کا ہاتھ بہت کھلا تھا، حتیٰ کہ کبھی مقروض بھی ہو جایا کرتی تھیں. کبھی کبھی بعض اوقات اپنا زیور بھی بیچا لیکن غریبوں کو ہر لحاظ سے مدد کی. چندہ جات میں باقاعدہ تھیں، موسیہ تھیں. زیور بیچ کے بھی انہوں نے اپنے بعض چندے ادا کیے، بعض تحریکات میں زیور دیا. نہ صرف اپنا بلکہ اپنے مرحوم والدین کی طرف سے بھی چندہ ضرور دیتی تھیں. بہت نفاست پسند تھیں، دعا گو تھیں، صوم و صلات کی پابند تھیں، تہجد گزار تھیں. اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند فرمائے. اور ان کے بچے 2 بیٹے ہیں، ان کو بھی ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، صبر اور حوصلہ عطا فرمائے، بچوں کو بھی اور ڈاکٹر صاحب کو بھی. اگلا ذکر ہے مکرمہ وسون المعظمانی صاحبہ، سیریا کی ہیں جو ترکی میں تھیں آج کل. ان کی بھی گزشتہ دنوں میں 45 سال کی عمر میں وفات ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. بیمار تھیں لمبے عرصے سے، اللہ کے فضل سے. موسیہ بھی تھیں مرحومہ. ترکی کے صدر جماعت اور مربی سلسلہ صادق بٹ صاحب لکھتے ہیں کہ 2015 میں سیریا سے ہجرت کر کے ترکی آئی تھیں. 2016 میں ان کا تقرر بطور صدر لجنہ اسکندرون ہوا اور تا دم آخر بطور صدر لجنہ خدمت بجا لاتی رہیں. کافی عرصہ سے بیمار تھیں اور صاحب فراش تھیں، تاہم اس بیماری کی حالت میں بھی ہمہ وقت خدمت دین میں مصروف رہتی. انٹرنیٹ کے ذریعے مختلف فورمز پر تبلیغ کرتی رہتی تھیں. نیز سیرین احمدی خواتین کی تعلیم و تربیت میں اہم کردار ادا کیا. بڑی ہردل عزیز تھیں، سچی ہمدرد اور سب کی خیر خواہ تھیں. اور خواتین نے بھی بعضوں نے مجھے لکھا ہے اور انہوں نے ان کی بڑی تعریف کی ہے. اللہ تعالیٰ مرحومہ سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند فرمائے. ان سب کے جیسا کہ میں نے کہا نماز کے بعد زیادہ غائب پڑھاؤں گا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.